قربان کر دے. جب کبھی اللہ کا حکم آئے تو ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک خاتون، ایک عورت، ایک ماں، ایک امت کی خاتون اپنے آپ کو ہر موقع کے لیے تیار رکھے. حضرات، اس موقع پر ہم پورے خاندان کے لیے، اپنے پورے بھائی بہنوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تحفہ لے کر آئیں. یہ تحفہ ان کے اندر بانٹیں اور بتلائیں کہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ان لوگوں سے اسوہ اور نمونہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں. حضرات، یہ دوسرا تحفہ ہے. تیسرا تحفہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہر ذرہ ہم کو یاد دلاتا ہے، ہر جگہ ہم کو بتلاتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کس طرح دن گزارے ہیں، کس طرح قربانیاں پیش کی ہیں، کس طرح لوگوں کو دین سمجھایا ہے، کس طرح لوگوں کو اسلام سکھلایا ہے. مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قربانیاں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کس طرح ہوا ہے. یہ سفر ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمارے اندر اسلام سے متعلق قربانی، اسلام سے متعلق دعوت اور دین کو سیکھنے سکھانے کا ایک جذبہ وہاں سے ہم لے کر آئے. حاجی صاحبین، اگر ہم وہاں پہنچے اور اس کے باوجود ہمارے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے سلسلے میں قربانی اور وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہوگا تو ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً ہم نے حج کے تحفے حقیقت میں نہیں لائے. یہ تحفے وہ تحفے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر ہمیں کہیں نہیں ملیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اور وہ بھی حج کے موقع پر فرمایا تھا، حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیا، کہ اے میرے صحابہ، اس مقام سے، اس جگہ سے تمہیں یہ پیغام اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو باتیں تمہیں بتلائی ہیں، جو پیغام تمہیں میں نے دیا ہے، جو چیزیں میں نے تمہیں سکھلائی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں تم سارے مسلمانوں تک، ساری دنیا میں کونے کونے میں، چپے چپے میں پھیلا دو. حضرات، اس موقع پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حج کے وہ تحفے لے کر آئیں جو تحفے ہمیں کہیں نہیں ملتے. حاجی صاحب، آخر میں ایک بات جو بالکل عبرت کی بات ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حج کے 5 دن آسان ہیں، حاجی بننا آسان ہے، لیکن زندگی بھر حاجی بنے رہنا مشکل ہے. حج کے 5 دن ہم حج کر لیں اور حاجی صاحب کہلا لیں، بالکل آسان، لیکن زندگی بھر خود کو حاجی بنائے رکھنا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. جب نئی ہمیں زندگی مل رہی ہے تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نئی زندگی کے اندر، ہمارے نئی رجسٹر کے اندر، ہمارے نیک اعمال کے اندر گناہوں کی فہرست کم سے کم ہو، بلکہ بالکل نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم حج کر کے آئیں اور پھر وہ اس گناہوں کو کرتے چلے جائیں. ہم حج کر کے آئیں، نمازوں کو چھوڑنے کے عادی بن جائیں. ہم حج کر کے آئیں، داڑھی کاٹنے والے بن جائیں. حج کر کے آئیں، بے پردگی کریں. حج کر کے آئیں اور دنیا بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ہم سے ہونے والے ہیں. حاجی صاحب، اس بات کا فیصلہ کریں کہ حج سے پہلے ہم خود کو تیار کریں اور حج کے بعد حج کا خیال رکھیں کہ موت تک ہم سے کوئی بڑے گناہ نہ ہو، اور صغیرہ گناہ ہو تو ہم اس کی فوراً معافی مانگ لیں. حضرات، ہمارے جو یہ سیڈیز ہیں، یہ سیڈیز اور یہ جو پروگرام ہیں، یہ پروگرام اسی خیال کو اور اسی فکر کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ہمارے حاجی صاحبین کے اندر حج کے سلسلے میں جو بے احتیاطیاں یا پھر ناواقفیت سے جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں ان کے سامنے وہ تمام باتیں آ جائیں. ہم نے اس سلسلے میں پوری تیاری کی اور پوری تیاری کرنے کے بعد ہر طرح حاجی صاحبین کو تیار کیا. الحمدللہ سال گزشتہ حج 2005 میں ہمارے حاجی صاحبین جو حج کرنے کے لیے پہنچے ہیں، ان کے جو تاثرات اور ان کے جو خیالات تھے وہ یہ تھے کہ 1 مہینے کی تربیتی کلاسز کے بغیر اگر وہ جاتے ہیں تو پھر ان سے بے انتہا غلطیاں، بے انتہا بے احتیاطیاں اور بے انتہا ناواقفیت رہتی ہے. اسی چیز کو ہم نے خیال اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر
ہم نے یہ 4 CDs تیار کی ہیں تاکہ دور دور تک ہمارا یہ پیغام، ہماری یہ کوشش پہنچے اور ہمارے حاجی صاحبین اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم نے یہاں قرآن مجید، سنت نبوی، احادیث مبارکہ اور فقہ حنفی کو سامنے رکھا ہے، اور بار بار اس بات کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے تاکہ ہمارے حاجی صاحبین اس بات کا خیال رکھیں۔ حضرات گرامی قدر، آخر میں لبیک ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا مختصر تعارف اور مختصر تذکرہ کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ لبیک ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی ایک دینی اور غیر تجارتی سوسائٹی ہے جس کے تحت 2 ادارے شہر حیدرآباد میں چل رہے ہیں۔ ایک ادارہ ہائی ٹیک سٹی سے قریب حفیظ پیٹ مسلم علاقے میں جامعہ قمر العلوم کے نام سے ہے، جہاں پر شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ قرآن مجید، شعبہ عالمیت قائم ہے، جہاں پر ایک مسجد بھی قائم ہے مسجد قمر کے نام سے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو، اس جامعہ کو ایک بڑے مرکز کی شکل دینے کے لیے آپ سے جو تعاون ہو سکتا ہے، اس کام کو جس انداز میں آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ بہتر سے بہتر ہر اعتبار سے دامے درمے قدمے سخن تعاون فرمائیں۔ اور دوسرا ادارہ اس لبیک ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے تحت مہدی پٹنم علاقے میں معہد الدراسات العربیہ کے نام سے چل رہا ہے، جہاں پر خصوصیت سے نوجوانوں پر، بالغ مسلمانوں پر اور عازمین حج کے لیے، اور اسی طریقے سے قرآن فہمی کی اور دین سیکھنے کے لیے، عربی زبان سکھانے کے لیے، نورانی قاعدہ سکھانے کے لیے، اور یہ ساری کی ساری کوششیں بڑے عمر کے حاجی صاحبین کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کوشش ہم نے رمضان المبارک میں نوجوانوں تک رمضان المبارک کا مفید SMS پہنچانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے 32 SMS بنائے ہیں جو رمضان، تراویح، شب قدر، روزہ، اسی طریقے سے اعتکاف، ان تمام چیزوں سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں ان تمام چیزیں وہ SMS بھی کا پروگرام ہم نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ 1000 SMS 32 دن تک کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے قرآن فہمی کے کورسز بھی چلا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حفاظ کرام کا بھی نظم وہاں سے کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا پروگرام، ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو رمضان المبارک کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ وہ علماء کرام کو جوڑ کر لیکچرز کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ لا، میڈیکل سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فزکس، جغرافیہ اور اسی طرح کے جو دوسرے پروگرام، دوسرے عناوین ہیں، ان کو سامنے رکھ کر پروفیسرز، لائرز، ڈاکٹرز اور اس کے جو ماہر